ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ انسانی حقوق کے لیے سرگرم گروپ انٹرنیٹ فریڈم فاؤنڈیشن نے بھارتی حکومت کو ایک خط لکھا ہے جس میں تنظیم نے مطالبہ کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں 4G انٹرنیٹ سروس فوری طور بحال کی جائے۔ تنظیم نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ بھارتی حکومت نے 4G انٹرنیٹ سروس معطل رکھ کر لوگوں کی صحت شدید خطرے میں ڈالی، جبکہ طلبہ بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ گروپ نے بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں 4G انٹرنیٹ سروس پر پابندی سے کورونا وائرس کے خطرے سے نمٹنے کے لیے آگاہی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی مقبوضہ کشمیر میں فوری طور پر 4G انٹرنیٹ سروس بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں تعینات بھارتی فوجیوں نے اپنی جاری دہشت گردانہ کارروائی میں گزشتہ ماہ 9 کشمیری شہید کیے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے ریسرچ سیکشن کی طرف سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 7 کشمیری زخمی، بھارتی دہشت گردی کے نتیجے میں 1 خاتون بیوہ، 2 رہائشی مکانات تباہ، 394 بار کریک ڈاؤن اور محاصروں کے دوران حریت رہنماؤں اور کارکنوں سمیت 806 کشمیری گرفتار کیے گئے۔ صوبہ جموں میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ جموں و کشمیر ہائی کورٹ نے مفاد عامہ کی ایک درخواست پر سماعت کے دوران کورونا وائرس کی تشخیص کے لیے درکار ٹیسٹ کٹوں اور ضلع ہسپتالوں میں دستیاب وینٹیلیٹروں پر قابض انتظامیہ سے رپورٹ طلب کی۔ کورونا وائرس سے متاثرہ ڈاکٹروں کے اہلکانہ سکتے میں ہیں اور انہوں نے ہسپتال انتظامیہ کے دعوے کو مسترد کیا کہ ہو سکتا ہے کہ مذکورہ ڈاکٹر کا تبلیغی جماعت کے کسی کورونا مریض سے رابطہ رہا ہو۔ مقبوضہ کشمیر میں کورونا لاک ڈاؤن سے پیدا مسائل میں فلاحی اور رضاکار تنظیموں کو اپنا کردار ادا کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کشمیر ٹریڈ الائنس نے محلہ کمیٹیوں کو گرد و نواح میں مستحقین اور مجبوروں کی مدد کرنے پر زور دیا ہے جو اس وقت شدید مسائل سے دوچار ہیں۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ آج دنیا بھر میں کورونا وائرس کے تدارک کے لیے حکومتیں تگ و دو میں مصروف ہیں، لیکن مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کے واسیوں کو مودی سرکار نے حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ کورونا وائرس سے بھی بڑی افتاد گزشتہ برس اس وقت کشمیر کے عوام پر آن پڑی تھی جب بھارت میں مودی ٹولہ نے 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے ریاست کے باشندوں کے خلاف نازی دور کے غیر انسانی ہتھ کنڈے آزمانا شروع کر دیے تھے۔ دنیا بھر میں مودی حکومت کے ان کالی کرتوتوں کی سخت مذمت کی گئی تھی۔ بھارت کے صاحب ضمیر لوگ بھی اس پر خاموش نہ رہے۔ انہی میں سے ایک نام کنن گوپی ناتھ کا ہے۔ گزشتہ دنوں انہوں نے اپنے ایک میڈیا انٹرویو میں کہا، جو انڈیا کے ایک ورلڈ اوور ایک ڈیموکریٹک پروگریسو سوسائٹی ہونے کا، اور جس ٹائم سارے جنتا سارے ورلڈ اوور بولتے تھے کہ یہ دیش آگے کنٹینیو نہیں کرے گا، تب بھی ایک ڈیموکریٹک طریقے سے پروگریسو طریقے سے آج تک 70 سال کنٹینیو کیا۔ وہ ایک کیپٹل تھا، ایک سوشل کیپٹل تھا ہمارا پورا دیش ودیش میں۔ وہ آج ہر جگہ آپ دیکھیں گے ہمارے منتریاں، ہمارے فورن سیکرٹری سب جگہ جا کے یہی کہہ رہے ہیں کہ پلیز ہم NRC سے بنگلہ دیش میں اثر نہیں پڑے گا۔ ملیشیا سوال پوچھیں گے تو ان کا تیل نہیں، پام آئل نہیں لیں گے۔ ابھی انڈونیشیا بھی سوال اٹھایا، ابھی ایران بھی اٹھایا، ٹرکی بھی اٹھایا، انگلینڈ نے بھی اٹھایا، UN سیکرٹری جنرل کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے ہمارا ایک کیپٹل تھا، وہ کیپٹل ہم انڈیا کے انٹرسٹ کو فردر کرنے کے لیے یوز کر سکتا تھا، آج جو ہے ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے یوز کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندو دہشت گرد تنظیم RSS کی پروردہ مودی سرکار نے ہندوتوا ایجنڈے کا جو روگ پار رکھا ہے، اس نے بھارت دیش کی صورت ہی بگاڑ دی ہے۔